آخرکار عریشہ نے اپنے والد کو ارسلان اور شیریں کی ساری حقیقت بتا دی اور اپنے باپ سے معافی مانگ کر اسے کہا کہ مجھے رافع کے گھر جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ دوستو، خدا اکبر ڈرامے کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سفیان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ارسلان سے مل کے جاتا ہے تو اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ارسلان نے جو باتیں کہی تھی اس کے ذہن میں دوڑ رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر ذائشہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ پہلے اس نے ارسلان کے ساتھ افیئر چلایا، اس کے بعد اس نے میرے ساتھ افیئر چلایا اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوا دیا، اور ایک طرف وہ معصوم بن کے بیٹھ گئی اور وہ کہتی ہے کہ میرا قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو سفیان ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس پہ یقین کرے اور کس پہ نہ کرے۔ ایک طرف وہ ذائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، دوسری طرف اس کا بھائی ہے اور اس کی ماں ہے، ان سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک طرف پوری فیملی ہے، دوسری طرف اس کی محبت ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ گاڑی کی ریس کو بڑھاتا جا رہا ہوتا ہے اور ٹینشن میں اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور اچانک اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سفیان کو کافی زیادہ چوٹیں آتی ہیں۔ گھر میں جب پتہ چلتا ہے تو حامد جو ہے سب کو لے کر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں وہ عائشہ سے کہتا ہے کہ تم عالیہ یا رافع کو کال کرو اور انہیں بتاؤ کہ سفیان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن جب عائشہ کال کرنے لگتی ہے تو شیریں اس سے موبائل چھین لیتی ہے اور اسے کال کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ بہرحال دوستو، جب یہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو سفیان جو ہے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، یہ ٹھیک ہے، بالکل ان کو آپ کے گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہے اس کو گھر لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ جو ہے اپنے بابا سے بات کرنے کے لیے اس کے روم میں جاتی ہے، اور جیسے وہ روم کا دروازہ جو ہے نوک کرتی ہے تو اس کا بابا کہتا ہے کہ آجو، کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ بابا میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا آ جاؤ اندر، اور خیر تو ہے کہ بیٹا کیا لینے آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ بابا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی بات کرنی ہے تم کرو، میں سن رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ بابا مجھے رافع کے بارے میں ہی آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ کافی توجہ سے بات سننے لگتا ہے، کیونکہ پہلی بار عائشہ جو ہے اس کے منہ سے رافع کا نام بہت ہی آرام سے نکلا تھا، ورنہ جب بھی وہ رافع کے بارے میں کوئی بات کرتی تھی تو وہ بہت ہی غصے میں اس کا نام لیتی تھی، لیکن پہلی بار اس نے بہت ہی آرام سے اس کا نام لیا تھا۔ تو حامد کہتا ہے کہ بیٹا بتاؤ کیا بات کرنی ہے رافع کے بارے میں؟ تو وہ کہتی ہے کہ بابا اس دن رافع نے مجھے ساتھ لے کر جانے سے منع کر دیا تھا، میں جانا چاہتی تھی، اور اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید میں نے آپ کی وجہ سے میں ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، یعنی کہ دکھاوے کے لیے، لیکن میں واقعی بابا ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے ان کا ماحول دیکھا، مجھے اچھا لگا، اور جیسے آپ کہتے تھے وہ ویسے ہی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور رافع بھی میری قدر کرتا ہے، اس کی ماں اور اس کی بہنیں دونوں جو ہیں وہ میری عزت کرتی ہیں، اور مجھے کمرے میں بیٹھے ہی کھانا دیتی ہے، اور کبھی بھی ان کے منہ سے میں نے اپنے فیملی کے لیے کچھ برا نہیں سنا، اور وہ خود بھی اپنا ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور میرا خیال سب سے زیادہ وہ رکھتے ہیں، اور میں ان سے کافی زیادہ امپریس ہوئی ہوں، اور میں اب وہاں پہ بہت زیادہ خوش تھی، اور اچانک یہ معاملہ بن گیا۔ تو بابا میں ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو یہاں پہ حامد جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد عائشہ کہتی ہے کہ بابا میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتانی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا بیٹا، آپ نے کون سی بات بتانی ہے؟ اور تو وہ کہتی ہے کہ بابا مجھے پتہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ارسلان اور جو امی ہیں وہ کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ حامد کہتا ہے کہ بیٹا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو یہاں پہ عائشہ کہتی ہے کہ بابا کیوں مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے بھی اس پلان کا انہوں نے حصہ بنایا تھا۔ تو حامد جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تو یہاں پہ جو عائشہ ہے وہ کہتی ہے کہ بابا مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے بھی انہوں نے واقعی اس پلان کا حصہ بنایا تھا، اور میں نے اس پلان میں ان کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیا۔ میں جب وہاں سے آئی تھی تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ برا کرنے والی ہوں، لیکن میں یہاں پہ جب آئی تھی تو میں نے مما کو منع بھی کیا تھا اور ارسلان کو بھی منع کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سب حرکتیں کی۔ اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس میں پہلے شامل تھی، اور اس کے بعد مما جو ہے وہ بھی مجھے بلیک میل کر رہی تھی، بار بار ٹارچر کر رہی تھی، تم نے اگر یہ بتایا تو یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ تو میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں نہیں بتا پا رہی تھی۔ تو حامد کہتا ہے کہ بیٹا تم نے تو کافی دیر کر دی بتانے میں، اگر تم اس وقت یہ باتیں کر دیتی تو ذائشہ کی عزت بھی بچ جاتی ہے، اور ارسلان جو ہے اس کا چہرہ بھی سب کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ عائشہ جو ہے وہ اپنے بابا سے معافی مانگتی ہے، وہ اس سے کہتی ہے کہ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اگر میں واقعی اس وقت سب کچھ بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا، آج میں بھی اپنے گھر ہوتی رافع کے ساتھ، اور یہاں پہ ذائشہ جو ہے اس کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور ارسلان جو ہے وہ بھی شاید اب سدھر چکا ہوتا، کیونکہ ارسلان جو ہے جس لڑکی کو چاہتا ہے وہ کوئی اور لڑکی ہے، لیکن اس نے الزام جو ہے سارا کا سارا ذائشہ پہ لگا دیا ہے۔ سفیان کو
بھی وہ جو ہے غلط گائیڈ کر رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے، اور جو امی ہیں وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی، کیونکہ امی ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ ذائشہ اس گھر میں نہ آئے۔ اور جب آپ لوگوں نے سفیان اور ذائشہ کی منگنی کر دی تھی تو اس کے بعد امی کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں پہ غصہ کرتی یا اس طرح کی باتیں کرتی تو شاید آپ ان کو چھوڑ دیتے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں جس سے سفیان کی نظروں میں بھی اچھی رہوں اور ذائشہ سے جان بھی چھوٹ جائے، اسی لیے انہوں نے اس کی عزت خراب کر دی۔ تو یہاں پہ حامد کہتا ہے کہ بیٹا میری بات سنو، تمہیں نا سب سے پہلے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، تم وہاں پہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ذائشہ کے ساتھ ساتھ تمہارا گھر بھی خراب ہو جائے، کیونکہ تمہاری ماں بھی یہی چاہتی ہے۔ تو عائشہ کہتی کہ ہاں بابا مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے مما نہیں جانے دے رہی لیکن مجھے اپنے گھر جانا ہے، آپ مجھے وہاں پہ ڈراپ کر دیں۔ تو حامد جو ہے اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے، اور راستے میں عائشہ کہتی ہے کہ بابا ابھی جا کے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ان کو اگر یہ بات پتہ چلے گی کہ میں اس معاملے میں سب کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہی تھی تو شاید وہ مجھ سے بدظن ہو جائیں اور مجھے پہلی جیسی عزت یا رسپیکٹ نہ دیں۔ تو اس کا بابا کہتا ہے کہ بیٹا میں نہیں بتاؤں گا، اور ایک موقع دیکھ کر ہم ایسی بات کریں گے جس کے بعد ارسلان کا اصلی چہرہ جو ہے سب کے سامنے آ جائے گا، اور سفیان کو جو ہے ذائشہ کی حقیقت پتہ چل جائے گا کہ ذائشہ جو ہے وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ تو اس کے بعد جو حامد ہے وہ جا کر عائشہ کو چھوڑ آتا ہے، اور عائشہ جب گھر میں جاتی ہے اور جو حامد ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، تو جب رافع اس کو دیکھتا ہے تو رافع حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے آ گئی، اور اسے یہ لگتا ہے کہ حامد جو ہے وہ اس کو زبردستی لے کے آیا ہوگا، لیکن جو عائشہ ہے وہ سب کو جا کر بڑے اخلاق سے ملتی ہے، سب سے سلام لیتی ہے اور ان سے اچھے طریقے سے گفتگو کرتی ہے۔ اور حامد کہتا ہے کہ لو رافع، تمہاری بیوی تمہارے گھر آ گئی ہے، اور اس نے مجھے خود کہا ہے کہ مجھے وہاں پہ چھوڑ کے آؤ، اس لیے میں اس کو چھوڑنے آیا ہوں، تو اس کو اب اپنی امانت کو یہاں پہ سنبھالیں، اور میں اپنی امانت بہت جلد یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ عائشہ کے سر پہ پیار دیتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ تو رافع جو ہے کافی زیادہ امپریس ہوتا ہے عائشہ سے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تم تو یہاں سے جان چھڑوانا چاہتے تھی، پھر تم یہاں پہ کیوں آ گئی چھوٹے سے گھر میں؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ کیونکہ یہی میرا گھر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ میرا گھر ہے، اور اسی گھر کو میں نے اب خوبصورت بنانا ہے۔ تو یہاں پہ رافع کی ماں جو ہے وہ بھی حیران ہو جاتی ہے، اور عائشہ بھی حیران ہو جاتی ہے، اور عائشہ یہ بھی کہتی ہے کہ عائشہ سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت جلد بابا جو ہے اس معاملے کا حل نکال لیں گے، اس کے بعد سفیان اور بابا جو ہے خود یہاں پہ آئیں گے اور معافی بھی مانگیں گے تم لوگوں سے، اور اس کے بعد تمہاری شادی سفیان کے ساتھ ہی ہوگی، اور ارسلان نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، اس میں جو بھی اس کا جس نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے اس کو بھی سزا ضرور ملے گی۔ تو رافع جو ہے کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عائشہ کہتی ہے کہ بیٹھو آپ لوگ، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر ہم سب اکٹھے بیٹھ کے پیتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں۔ تو آنے والی ایپیسوڈ جو ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور یہ پریڈکشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ہو سکتا ہے کہانی اسی طرح سے آگے بڑھے، اور عین ممکن ہے کہ سٹوری کسی اور طرح سے آگے بڑھے، یعنی کہ جو میں نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے اس طرح سے سٹوری آگے نہ چلے، سٹوری میں کوئی نیا ٹویسٹ آ جائے یا سٹوری کسی اور طرح سے آگے بڑھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سٹوری کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ جو ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔